بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایگنس کاسٹس کیو فارم کی۔ ایگنس کاسٹس یہ ایک میڈیسن ہے، یہ بھی سیکسول میڈیسن ہے، ہومیوپیتھی میں ٹاپ کی میڈیسن ہے۔ اس کی ہم مدر ٹنچر کی بات کرتے ہیں کہ ایگنس کاسٹس کیو فارم میں ہم کس طرح سے لیں گے، اور اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ ایکشن کرتی ہے۔ یہ میڈیسن بھی سیکسول میڈیسن ہے اور سیکسول آرگن پہ کام کرتی ہے اور میل آرگن پہ کام کرتی ہے، یعنی یہ میل آرگن کی سیکسول بہترین میڈیسن ہے سیکس کی۔ ایکشن ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ میل آرگن پہ کیا ہوتا ہے۔ نوجوان جو کہیں نہ کہیں غلط ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھٹک گئے ہوں، یہ ان کے لیے مفید ہے۔ یہ جو سیکسول میڈیسن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے بھٹک گئے ہوں اور اپنی طاقت کھو بیٹھے ہیں۔ ہر طرف موبائل عام ہونے کی وجہ سے نوجوان پہلے ہی اپنی صحت کھو بیٹھے ہیں۔ گندی ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا اور برے کاموں میں دلچسپی لینا، ایسے میں غلط کاریوں کا سرزد ہونا لازمی ہے۔ یعنی ان کے دماغ میں ہر وقت بری باتیں چلتی رہتی ہیں، گندی باتیں، فحش فلمیں۔ یہی ان کی کمزوری کی وجہ سے، سب سے بڑی کمزوری کی وجہ بھی یہی ہے۔ ماسٹربیشن اور کثرت مباشرت کی وجہ سے جسمانی تھکان کا شکار ہیں وہ لوگ، اور نوجوان نسل اپنی صحت سے کھیل رہی ہے۔ اس کی ہم علامات دیکھ لیتے ہیں کہ ہر وقت شہوت کا غلبہ، برے خیالات کا ہر وقت ذہن فل رہتا ہے۔ کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے بس برے خیالات ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیسٹیز میں درد ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں نا، جب اتنا کچھ کریں گے تو پھر ٹیسٹیز جو کہ آپ کا جو ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بنانے کا رسپانسبل ہے، اس میں درد شروع ہو جاتی ہے اور پھر سویلنگ ہوتی ہے، رنگ پیلا ہونے لگتا ہے اور یلو کلر کا مواد بھی خارج ہونے لگتا ہے، جو کہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نامردی، آلات تناسل کا سکڑ جانا اور سرد ہو جانا، بھولنے کی عادت، یعنی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کی میڈیسن ہے جس کا نام ایگنس کاسٹس ہے۔ کیو فارم میں یہ پوٹینسی میں ملتی ہے، لیکن کیو فارم میں زیادہ اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ کثرت جماع کی وجہ سے عمر کا زیادہ دکھائی دینا، یعنی پیشنٹ نے اپنی جوانی کے دوران اتنا زیادہ کثرت جماع کیا ہے کہ اس کے گال اندر کو دھنس گئے ہیں اور وہ عمر میں زیادہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہے، سستی نظر آتی ہے اس کے چہرے پہ، بالکل تھکان، ڈلنس اور بہت جیسے ہمت کا ہارا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میڈیسن کا سب سے زیادہ اثر جو ہے جنسی آلات پہ ہے، بالخصوص اسپیشلی میل آرگن پر۔ ایسا نوجوان جو مشت زنی کرتا ہو، نوجوانی میں سوزاک ہوا ہو، عضو تناسل ڈھیلا اور چھوٹا ہو گیا ہو تو یہی دوا بنتی ہے۔ ایسے مریض کے معدے میں گیس اور گڑگڑاہٹ ہر وقت رہتی ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے، پیٹ کی جملہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، مکمل نامردی، اور پھر سپرم کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسی بیماریوں میں ایگنس کاسٹس بہترین میڈیسن ہے۔ اس کا ایکشن ہم فیمیل پہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیمیل پہ اس کا ایکشن کیا ہے۔ یہ ریمیڈی عورتوں میں دودھ کی کمی کو پورا کرتی ہے، یعنی وہ لیڈیز یا فیمیل جو اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں دودھ کی کمی کو پورا کرتی ہے، دودھ کو بڑھاتی ہے۔ عورتوں میں لیکوریا کا اخراج ہوتا ہے، لیکوریا جو خارج ہوتا ہے، اور ایکریٹ قسم کا، یعنی چھیل دینے والا لیکوریا۔ بانجھ پن ہو یا دودھ کی کمی ہو، دل کی دھڑکن ایسے پیشنٹ کی تیز ہو جاتی ہے اور وہ جماع سے نفرت کرتی ہیں۔ فیمیل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جماع سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ ان میں سیکسول ڈیزائر ختم ہو چکی ہے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کسی کام کرنے کو۔ تو اب ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو ایگنس کاسٹس ہے مدر ٹنچر کیو فارم میں، اس کی آپ نے 15 ڈراپس لینے ہیں تو نیم گرم پانی میں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے اور چاول، اچار، چکنائی والی چیزیں، مسالہ جات اور گھی وغیرہ تلی ہوئی چیزیں، ان سب سے پرہیز کرنا ہے۔
کیونکہ جب آپ یہ ان چیزوں کا پرہیز نہیں کریں گے تو میڈیسن کا اثر بھی کم ہوگا. جب آپ پرہیز کریں گے تو میڈیسن بھی آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. اس کے بعد 2-3 مہینے تک یہ میڈیسن آپ لے سکتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیماریوں کو جانچتے ہوئے آپ کی ہسٹری لینے کے بعد، آپ کو پوری ہسٹری پوچھنے کے بعد پھر آپ کو کوئی اور میڈیسن بھی اس کے ساتھ دے جس کی وجہ سے آپ کی جلدی امپرومنٹ ہو. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.